اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، تلک الرسل کے نصف سے لن تنالو کے ثلث تک آج رات کی تراویح کا کچھ خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ یہاں سے پھر بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کچھ آیتوں تک بنی اسرائیل کے جرائم کا، اللہ کی کتاب سے اعراض کا اور ان کے من گھڑت عقائد کا ذکر ہے۔ ان آیات کے بعد اللہ کی عظمت و جلال کا بیان ہے کہ اے اللہ، تو جس کو چاہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لیتا ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے، بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندے کو مردہ سے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور تو ہی بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ آگے کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، ذکر خیر ہے۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے کہ ان کی والدہ نے منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو تو مجھ سے قبول کر۔ جب وضع حمل ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ، میرے تو بیٹی ہوئی ہے، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ منت قبول کر لی اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں جاتے تو حضرت مریم کے پاس رزق دیکھتے اور پوچھتے کہ اے مریم، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی، یہ میرے پاس اللہ کے پاس سے ہے، بلا شبہ اللہ بے حساب رزق دیتا ہے۔ وہی حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے لیے اولاد کی دعا کی، اور دعا کے نتیجے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آئی۔ آگے پھر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ تجھے اپنے ایک حکم کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ابن مریم ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور بتلایا گیا ہے کہ اللہ ان کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گا، اور وہ جا کر یہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ پھر وہ ان کو کچھ نشانیاں دکھلائیں گے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے کفر کا حال معلوم ہوگا تو وہ پوچھیں گے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والے کون ہیں؟ حواری کہیں گے، ہم ہیں مدد کرنے والے۔ مگر ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور اپنی دانست میں انہیں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا۔ یہ قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ کو یہ آیتیں اور حکمت کی باتیں سنا رہے ہیں۔ اس کے بعد نجران کے عیسائیوں کا ذکر ہے کہ اگر وہ اتنا سمجھانے پر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو ان کو دعوت مباہلہ دو۔ اس کے بعد اہل کتاب کو نرمی سے نصیحت کی گئی کہ یہ ایک ایسی کتاب کی طرف نصیحت کی گئی کہ ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں گے، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہیں ٹھہرائے گا۔ اگر وہ قبول نہ کرے تو کہہ دو کہ ہم تو حکم الہی کے تابع ہے۔ اے اہل کتاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے ہی کے ہے۔ تورات و انجیل تو بعد میں نازل ہوئی ہے۔ نہ وہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو خالص مسلمان تھے اور مشرک نہیں تھے۔ یہاں سے تقریباً 24 آیات تک اہل کتاب کی خیانتوں، ریشہ دوانیوں اور کٹ حجتیوں کا ذکر ہے۔ آخر میں خدا کی طرف سے یہ دو ٹوک اعلان ہے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین قبول کرنا چاہے گا تو ہرگز اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ چوتھا پارہ جس آیت سے شروع ہوتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کمال نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں خرچ نہ کرو جو تمہیں عزیز ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کو خوب معلوم ہے۔ دو آیتوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے
اللہ نے سچ فرمایا ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کیجیے جو دین حنیف پر تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو مقام برکت اور مرکز ہدایت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ 2-3 آیتوں میں خانہ کعبہ اور حج وغیرہ کے ذکر کے بعد پھر اہل کتاب کے کفر و عناد کے متعلق ارشاد فرمایا گیا۔ اس کے بعد اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں مسلمان ہو کر ہی مرنا چاہیے، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور الگ مت ہو، اور یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اب تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے لبریز گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، اچھی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے روکتے رہے، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تمہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جو بکھر گئے اور جنہوں نے کھلی نشانیوں کے بعد بھی اختلاف کیا، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے لایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ چند آیات کے بعد غزوہ احد کا قصہ ہے۔ جنگ بدر کا انتقام لینے کے لیے کفار مکہ بے چین تھے اور اشتعال انگیز کارروائیاں کر رہے تھے۔ شوال سن 3 ہجری میں احد کے مقام پر زبردست معرکہ جنگ پیش آیا۔ اس میں 3000 کفار اور 700 مسلمان شریک تھے۔ شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، کفار شکست کھا کر بھاگنے لگے، مگر یہ ابتدائی کامیابی تھی، فتح کامل نہیں تھی۔ کچھ مسلمان مال غنیمت جمع کرنے لگے اور جن تیر اندازوں کو عقبی گھاٹی کی حفاظت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مامور فرمایا تھا، وہ بھی یہ دیکھ کر کہ دشمن بھاگ رہا ہے اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے۔ انہوں نے مورچہ خالی چھوڑ دیا، کفار نے فوج کے عقب سے حملہ کر دیا، لڑائی کا پانسا پلٹ گیا۔ اس صورت میں اس غزوے کا تفصیلی ذکر ہے جس میں مسلمانوں کے 2 گروہوں نے بزدلی دکھلائی، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ اسی ضمن میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ بدر میں تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ تم نہایت کمزور تھے۔ غزوہ بدر 17 رمضان المبارک سن 2 کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر کے ضمنی ذکر کے بعد پھر غزوہ احد کا ذکر ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کے نچلے دانت کا کنارہ شہید ہو گیا اور چہرے انور لہولہان ہو گیا۔ چوتھے رکوع سے اہل ایمان کو خصوصی خطاب ہے، اے ایمان والو، سود کھانا چھوڑ دو جو بڑھتا چڑھتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جیسی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں مال خرچ کرتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو انہیں اللہ یاد آتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں۔ اس رکوع میں غزوہ احد میں شکست سے دل برداشتہ مسلمانوں کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ دل شکستہ نہ ہو اور غم نہ کرے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ آگے متعدد آیات میں غزوہ احد ہی کے مختلف واقعات کا ذکر ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور جو اپنے بھائیوں سے جب وہ سفر میں جاتے ہیں یا جہاد میں شریک ہوتے ہیں یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس رہتے تو مارے نہ جاتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس گمان کو ان کے دل میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے۔ اللہ ہی زندگی بخشنے اور موت دینے والا ہے۔ 2 آیتوں کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہے، اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب لوگ آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے، لہٰذا آپ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے اور ان سے خاص معاملات میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔ جب آپ پختہ عزم کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔
کچھ آیات کے بعد فرمایا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن رات کی اختلاف میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے یہ سب کچھ فضول نہیں بنایا۔ اس صورت کا اختتام اس آیت پر ہوا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو، صبر سے کام لو اور پامردی سے رہو اور کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤں گے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے اندر میں جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو تفسیر بیان کی گئی ہے، اللہ ہم سبوں کو اس کے اوپر میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔